السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں وطر کی نماز کیسے پڑھیں گی، پریکٹیکل ویڈیو ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر دکھاؤں گا۔ نیت کیسے کرنی ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھیں گے، اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وطر کی نماز میں کون سی دعا پڑھیں گے، کس طریقے سے اپنی وطر کی نماز مکمل کریں گے، اے ٹو زیڈ مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ میری تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیں، وطر کی نماز جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر آپ کی عشاء کی نماز کبھی قضا ہو گئی تو فرضوں کے ساتھ ساتھ وطر کی قضا بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ یعنی عشاء کی نماز اگر کبھی قضا ہو گئی ہے تو 4 رکعت فرض اور ساتھ 3 رکعت وطر واجب، یہ ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ واجب نماز ہے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے اتنا ارادہ کر لیا کہ میں نے نیت کی 3 رکعت وطر واجب کی اللہ کی رضا کے لیے، بس اتنا کافی ہے۔ دل ہی میں ارادہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر زبان سے الفاظ دہرانا چاہے تو اس طرح الفاظ دہرا کر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ ایک چیز اور بھی سمجھنے والی ہے کہ مرد جو ہے وہ تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ بلند کرتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے کندھوں تک ہاتھ بلند کرنے کا حکم ہے۔ اور جو آپ نے چادر یا دوپٹہ وغیرہ اوڑھ رکھا ہے اس کے اندر ہی آپ کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گی۔ ایسا نہیں ہے، بعض خواتین جو ہیں وہ جو بھی چادر یا دوپٹہ وغیرہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہوتا ہے وہ اس سے باہر نکال کر کندھوں تک ہاتھ بلند کرتی ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے، جو بھی آپ نے دوپٹہ یا چادر وغیرہ اوڑھ رکھی ہے آپ اس کے اندر ہی کندھوں تک ہاتھ بلند کر کے تکبیر تحریمہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے اللہ اکبر۔ اب پہلے جو ہے آپ بایاں ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد پھر اوپر دایاں ہاتھ، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ ثنا سے پہلے بھی اعوذ باللہ یا پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی تکبیر تحریمہ سے سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جو سورت آپ تلاوت کرنا چاہیں، مان لو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ وہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے، کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جو ہے مرد جو ہے وہ پورا جھکے گا، لیکن عورتوں کے لیے مکمل جھکنا نہیں ہے، بلکہ جسٹ آپ کے ہاتھ جو ہے نا یہ والے، یہ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے۔ اچھا، عورت سجدہ کیسے کرے گی؟ عورت کا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہاں پر آئے آپ، اب کیسے بیٹھنا ہے، یہ دونوں پاؤں آپ نے اس طرح سے نکال دینے ہیں، یعنی رائٹ سائڈ پر، اور اس طرح سے بیٹھ کر پھر آپ یوں سمٹ کر سجدہ کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے، یعنی یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ زمین کے ساتھ لگی ہوں، ران جو ہے وہ پنڈلی کے ساتھ، پیٹ جو ہے وہ ران کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، بالکل پوری طرح سے سمٹ کر عورت سجدہ کرے گی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ آپ کے رائٹ سائڈ پر نکلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ہم 2 سجدے کریں گے، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر آپ، یعنی ایک سجدہ کیا ہم نے اس طرح سے، پھر جو ہی اٹھ کر بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کیا۔ اب جب دوسرا سجدہ کر لیا تو پھر ایسے ہی اللہ اکبر ایسے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جب دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، یعنی کوئی بھی آپ کو سورت یاد ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں یہی سورت آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ سورت ملائیں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز ہے کہ سورتوں کی ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے،
اگر آپ کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں تو ترتیب کے ساتھ آپ تلاوت کریں گے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے، یعنی الف لام میم سے والناس کی طرف، اس طرح سے قرآن کی جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں پہلی، دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت، نہ کہ اس سے پچھلی صورت آپ نے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صورت تلاوت کر لی، اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اس کے بعد پھر صورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ، دونوں سجدے کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ قاعدہ بیٹھیں گے، یعنی التحیات بیٹھیں گی، اور اس میں آپ نے جسٹ التحیات ہی پڑھنی ہے، یعنی تشہد ہی پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آگے درود پاک بھی نہیں پڑھنا اور دعا بھی نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا؟ جسٹ آپ نے تشہد مکمل کرنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں اب پہنچ جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں عنصر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر بسم اللہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر آپ دعائے قنوت کے لیے تکبیر بلند کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر جس طرح کہتے ہیں یعنی اس طرح سے اللہ اکبر، یہ تکبیر، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے جو ہے ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، احادیث میں باقی جو دعائیں ثابت ہیں وہ آپ کو یاد ہیں، ان میں سے کوئی آپ دعا پڑھ لے، بالفرض آپ کو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے یا پھر کوئی اور دعا یاد نہیں ہے تو وہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ تکبیر قنوت اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے پھر آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اور رکوع اس طریقے سے زیادہ نہیں جھکیں گے، اور رکوع کر لیا، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کریں گے اللہ اکبر، یہ اس طریقے سے سمٹ کر، ٹھیک ہے نا؟ مکمل سمٹ کر، دوسرا سجدہ ایسے بیٹھے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہ آخری التحیات میں، یعنی بیٹھنے کا طریقہ پھر یہی ہے کہ دونوں پاؤں آپ نے رائٹ سائڈ نکال دینے ہیں اور اس طرح سے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر جو ہے آپ نے تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے لے کر عبدہ و رسول تک، درود پاک اللہم صلی علی محمد یعنی مکمل درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وتر کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ بہت ساری میری بہنیں یہ کامنٹ کرتی تھی اور میسج کرتی تھی کہ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، خواتین جو ہیں وہ وتر کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے وتر کی نماز ادا کرنے کا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔